سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے وہ طاقتور قوم تھی اور انہوں نے پہاڑوں کو وادی بنایا کاٹ کاٹ کر کے۔ اس معاملے میں چند وضاحت کر دیں جو پہلے بھی کر چکا ہوں، کیونکہ واقعہ آ رہا ہے تو پھر یادداشت کے طور پہ۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے تو یہاں سے گزر ہوا مسلمانوں کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ یہاں کا پانی مت پینا اور یہاں کے کنوؤں کو استعمال نہ کرنا، اور یہاں پہ کوئی قسم کی مطلب ٹھہراؤ نہ کرنا، تیزی سے نکل جاؤ۔ اور حضور نے اس وقت اپنے سر پہ کپڑا ڈال لیا تھا اور اپنے آپ کو سر جھکا کر کے، کیونکہ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو وہاں پر آدمی کو تیزی سے گزرنا جانا چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور حضور نے فرما دیا تھا کہ ایک خاص جگہ جا کر کے وہاں ٹھہرنا، تو اس لیے صحابہ کو حکم تھا، بڑی تفصیل ہے اس کے بارے میں حضور کی سیرت النبی میں۔ تو جب وہ وہاں سے گزرتے تھے تو حکم تھا وہاں نہ جاؤ۔ آج کی جو حکومت ہے سعودی عرب کی، ان کے جو ابھی موجودہ جو ان کا بادشاہ ہے اور اس کا بیٹا جو ہے، وہ انہوں نے وہاں پر بہت بڑا سیٹ اپ کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے اس کو مدائن کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پہ نائٹ شو اور ساؤنڈ اینڈ لائٹ، اور انہوں نے بلایا تاکہ لوگ وہاں پر سیاحت کے لیے آئیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ورنہ ان کا معاملہ جیسا مناسب وہ کرے، کیونکہ یہ لوگ ان جگہوں کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کو وہ ویکیشن ریزورٹ کے طور پہ بنا رہے ہیں، جس پہ منائی ہے۔ احتیاط کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہاں سے گزرتے وقت تیزی سے گزر جاؤ اور یہاں رکو نہیں، کیونکہ اس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا۔ تو ایک ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اس جگہ سے احتیاط سے اور تیزی سے گزر جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ اللہ کی رحمت برکت نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جگہ پہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی سزا ہے۔ اس جگہ پہ بھی، اس قوم پہ بھی برکت کی جگہ ہوا ہے، جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، جہاں پہ حضور کا روضہ مبارک ہے، اور جہاں اولیاء اللہ کی قبوریں ہیں۔ لوگ تو ان جگہوں پہ جانے کو تو بدعت اور شرک سمجھتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پہ جانے کو ریزورٹ اور بزنس کا معاملہ بناتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ آئندہ کہاں جاتا ہے یہ معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ انہوں نے اسلام کی بڑی برکتوں کی چیزوں کو ہم سے چھینا، اور وہاں جا کر کے یہ وہ مسلمانوں سے یہ جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو خیر فرمائے، ورنہ فکر کی بات ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور مخلوقات کو جن میں سے اپنی تدبیر سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک تدبیر ہے جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ بولتے تھے بار بار قیامت لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ قیامت تو ضرور آ کر رہے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی سی نصیحت فرمائی حضور کو، جو کہ ہمارے لیے بھی باعث سے کہا جائے کہ حکمت ہے اور ہمارے لیے ایک بہترین تعلیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْفَحْ وَاصْفَحْ الْجَمِيلَ، کہ آپ جب ان سے کلام کریں تو اچھی طرح سے درگزر کر دیں، کیونکہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ جب ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ملی، اس کے بعد آپ بندے کو جتنا سمجھائیں، جتنا اس کو بتانا چاہیں، وہ ایمان نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ فرما اور ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ فرما، بالخیر فرما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگلی آیت سنیے، آیت نمبر 58۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ تو اس آیت کو، آیت نمبر 87 کو ذرا دوبارہ سے توجہ کے لیے سن لیجئے۔ آپ نے یقیناً سب جانتے ہیں سورہ فاتحہ کے 17 نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے سورہ شفا اور سورہ الحمد، سورہ فاتحہ یعنی اوپننگ آف دا قرآن، فاتحہ القرآن۔ اور یہ وہ 7 آیتیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اس میں علماء کا کچھ کا قول یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ
سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اسی لیے حنفی مسلک میں اور مذہب میں سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حصہ نہیں سمجھا جاتا، اور قرآن کی سوائے ایک آیت سورہ توبہ میں بیچ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع تو ہوتا ہے تاکہ اس کی تخصیص ہو سکے، تاکہ ان کی علیحدگی ہو، لیکن اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میرا خیال سورہ نحل میں آئیے، اس میں سورہ فاتحہ میں بغیر سورہ توبہ میں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ابتدا ہوئی ہے اس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا حکم فرمایا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بہت بہت آیتیں ہیں، لا صلاۃ الا فاتحہ، یعنی مسلمان جو ہے اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ فاتحہ نہ پڑھے، اور امام کے پیچھے اور امام کے ساتھ والے کا سمجھ لیں تھوڑا سا، کہ اس کو مطلب علماء نے یہ بھی بتایا کہ یہ پورے قرآن کے برابر ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کا ثواب اتنا ہے جتنے ایک قرآن کے پڑھنے کا، یا اس کی فضیلت یہ ہے۔ اور اس میں آدھی صورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کلام ہے، دعا ہے، آخری صورت میں مانگنا ہے، پہلے ساڑھے تین صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3.5 صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے، دعا کا حصہ ہے۔ اس کو صورت دعا بھی کہا گیا ہے، اس کو کنز القرآن بھی کہا گیا ہے، خزانہ قرآن کا۔ تو سورہ فاتحہ کے متعلق یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں اکیلے پڑھیں تو ہر صورت میں، ہر رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ پہلے 2 صورتوں میں فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور صورت ملا کے پڑھی جائے گی، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اہل سنت والجماعت اور حنفی مسلک کا قول یہ ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ نہیں پڑھیں گے، آپ خاموش رہیں گے، اور امام کی جو قرأت ہے وہ آپ کی قرأت سمجھی جائے گی۔ لیکن ایک دوسرا مسلک کا قول یہ ہے، مذہب کا قول یہ ہے کہ جناب آپ اگر امام زور سے پڑھے گا تو آپ نہیں پڑھیں گے، لیکن امام خاموشی سے پڑھے گا تو آپ پڑھیں گے، امام کے پیچھے ہی کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا قول جہری اور سری نماز سے۔ تو یہ احناف کا اس میں عمل ہے اور یہ فہم ہے۔ اس کے علاوہ عرض یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی بڑی فضائل ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنے کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ سے قرب ملتا ہے اور ہدایت ملتی ہے، اور صراط مستقیم کی دعا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ ان کا راستہ جن پہ اللہ نے ہدایت فرمائی، یعنی یہ بھی کہا پہلے تو بندہ مانگتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ صراط ہے جس پہ ہم سے پہلے گزرنے والے جو ہیں ان پر جن پہ انعام فرمایا، نہ کہ جن پہ غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی بات کہ آپ کو کن کو فالو کرنا ہے، انبیاء کو اور رسل کو اور ان کے اہل بیت کو، اور جو صراط مستقیم پہ صحابہ کرام ہیں، تابع کرام ہیں، تابع تابعین کرام ہیں، بزرگان دینی، اولیاء کرام ہیں، مشائخ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، نہ کہ وہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، یعنی جو منحص القوم گمراہ ہو گئے، شرک کر بیٹھے، کفر کر بیٹھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ فرمائی ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں فرمائی ہیں، آپ اللہ ان سے تو کفر کے عمل سے جو کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، آپ ان سے عزت کے اکرام کے ساتھ درگزر فرمائیں، اور پھر یہ 7 آیتوں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ سورہ فاتحہ کا ذکر ہے۔ اگلی آیت سنتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔ كما ان 2 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات کی وضاحت فرما دی کہ جو دنیاوی متاع ہے، جو ان کا فائدہ ان کو مل رہا ہے، جو کفار ہیں ان کی ظاہری قوت اور طاقت، یعنی قریش اس وقت طاقت میں تھے، مسلمان مجبور تھے، مظلوم تھے، محصور تھے، اور ان کو نہ تجارت کی اجازت تھی، نہ عبادت کی اجازت تھی، نہ ان کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت تھی۔ تو اس وقت یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کی طاقت اور شان و شوکت دیکھ کر کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو یہ تنبیہ کی گئی ہے، آپ ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر دیکھیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ جس طرح فرعون کے ساتھ یہ آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون کا معاملہ تھا، وہ گو کہ ان کی قوم کا تھا،
لیکن یہاں پر کفار جو کہ حضور کی قوم کے ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا کہ ان کی دولت اور ان کی رغبت ان کی مال متاع دیکھ کر کے آپ رغبت نہیں کریں، اور آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں تو سب کو قل انی انا نذیر مبین، میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں، فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے اوپر تو تبلیغ کرنا ہے، ہم پر ہے کہ ہمیں ان کا حساب کیسے کریں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت سنیے۔ كما أنزلنا على المقتسمين اور ہم ان کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، الذين جعلوا القرآن عضين یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ فوربك لنسألنهم أجمعين تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے عما كانوا يعملون ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔ فاصدق اب ان آیات میں ایک اور بڑی بات واضح ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن کی کچھ آیات اور کچھ صفحے جو تھے وہ حضرت ابو بکر کی بکری کھا گئی اور وہ پورا قرآن نہیں ہے، کوئی ایک غائب امام ہے جو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کا ایمان اس بارے میں کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے پہلے، اس فرقے کے وجود سے پہلے کہہ دیا کہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور پھر قسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایسا الزام لگائے کہ اللہ کا کلام ہی نامکمل ہے، اور بقول ایک آدمی کے، وہ جو انڈیا کا ہے، اس نے رضوی، کیا نام ہے اس بدبخت کا، اس نے کہا دیا کہ جی قرآن میں کوئی 26 آیتیں ہیں جو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامل کر دی ہیں، جو کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ یعنی اس بدبخت کو اتنا علم ہے، جبکہ وہ کہتا ہے میں نہ عالم ہوں، نہ میں حافظ ہوں، نہ میں مفسر ہوں، نہ محدث ہوں، نہ اس کے پاس کوئی ایسی سند نہیں ہے۔ وہ بس ایک شوشہ ہے اور ایک فتنہ ہے جو اسی گروہ کے لوگوں سے ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب، ان میں سارے تو نہیں لیکن ہاں ہیں چند جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی بکری نے قرآن کے کچھ صفحے کاٹ لیے تھے اور کھا گئی تھی، اور یہ قرآن کا یہ جو بچا حصہ ہے یہ وہ ہے۔ تو اب بتائیے کہ یہ مانتے ہیں کہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ ان سے ضرور سوال کریں گے کہ یہ تم نے اس قسم کا بہتان لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اسے قرآن کو نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ساری انسانیت ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور کو ہدایت فرما رہے ہیں اور حکم فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے اعراض کریں، بس جو اس قسم کی بیوقوفیاں اور بد کلامیاں کریں آپ ان کو بس چھوڑ دیں۔ اور حضور کی حدیث ہے اور قرآن میں بھی آیت ہے، وَإِذَا خَاطَبَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے کلام کرو تو ان سے بولو السلام علیکم، آگے بڑھ جاؤ۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين بس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ إنا كفيناك المستهزئين ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون جو اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں، سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ بسم اللہ۔ تو آج یہ آخری آیت ہے سورہ الحجر کی، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی تنبیہ فرمائی، اور یہی ہمارے لیے حکم ہے، اور یہی آخر انسان کے لیے ہوگا جو کہ دنیا میں آئے گا، کہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی
آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے نام کی عبادت کرو اور کسی کو عبادت میں شامل نہ کرو یہاں تک کہ تمہیں موت کا وقت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام پہ زندہ فرما اور ایمان پہ خاتمہ فرما۔ بہت سارے مسائل آتے ہیں، بہت سارے سوال آتے ہیں، بہت سارے شکوک آتے ہیں۔ یہ سوال کہ اللہ ہے یا نہیں، نعوذ باللہ، یہ جب اسلام عیسائیوں اور یہودیوں میں گیا، جب اسلام وسعت ہوئی یورپ میں اور مختلف جگہوں پہ، تب عیسائیوں نے اور یہودیوں نے یہ سوال مسلمانوں سے پوچھے، تو اس وقت دوسری اور تیسری ہجری کے دوران اس بحث مباحثے کا شروع ہوا کہ کیا جی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے جو اس سے بھی بڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو جیسے ایک جسم کا وجود دیا گیا، اور یہ ایک بہت بیہودہ عقیدہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو جسم ہے؟ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اور مسلمانوں میں ایک سب سے پہلے فرقہ تو ایک خوارج کا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان پہ خروج کیا، پھر حضرت علی پہ خروج کیا، اور اس کے بعد ان کو پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد جو تھے وہ ایک گروہ آیا جس نے اللہ کے مجسمہ یعنی اللہ کے جسم کا، انہوں نے ایسی مانا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، اللہ کی آنکھیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پیر ہیں، وہ بالکل لٹرل جس کو کہا جاتا ہے نا ویسے معنی لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آئے قدریہ اور جبریہ اور معتزلہ اور قرآن کا خلق ہونے والا فتنہ مامون رشید نے کیا، جس پہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے ساتھ ظلم کیا گیا اور آپ کو اذیتیں دی گئیں کہ انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، خلق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ ہے۔ تو اس راستے ان چیزوں کو، اور ان بڑے دلیل تھی ان کے پاس بھی اپنی، لیکن بہرحال وہ گمراہ تھے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق وہ ہیں جن کو کن فیکون سے ہوتا ہے، کلام میں اللہ تعالیٰ نے کن فیکون ہی فرمایا، نازل فرمایا۔ بہرحال یہ ایک عجیب سے بیہودہ سی بحث ہے۔ تو اس واسطے اس قسم کے مباحثے ہونے لگے، اور ان کو تیسری ہجری دور میں عقیدہ طحاویہ، ماتریدیہ، عشریہ، اس طرح سے پانچوں مذہب کا وجود ہوا، یعنی مذاہب کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ، ان سے پہلے حضرت امام جعفر صادق کا فقہ جعفری ہے، اور امام ابو حنیفہ کا فقہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے امام مالک کے شاگرد تھے امام شافعی، ان کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل، تو یہ لوگ تواتر سے تھے۔ تو اس مسئلے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور ہمارے لیے پہلی صدی میں تو مسلمانوں کا یہ سوال نہیں تھا۔ صحابہ دیکھتے تھے حضور کو، اور تمام آیاتوں کا نزول ہوتا تھا، قرآن کا نزول ہوتا تھا، معجزات دیکھتے تھے، حضور کا مشاہدہ کرتے تھے، تو ان کے ذہن میں اللہ کے وجود پہ سوال کبھی نہیں آیا۔ ان کے لیے تو بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایک سے زیادہ خدا کا ہونے کا۔ تو ان کے جو مسلمان ہوئے اس دور میں، ہمارے دور میں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ ہے بھی یا نہیں، یعنی اب تو وجود سے انکاری کا دور آ گیا، اور اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ تو اس لیے یہ جو وہابیہ فرقہ ہے، جس کو ہم وہابیہ کہتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے، میں کوئی جوڑ نہیں رہا ہوں، ان کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے مجسمے کا۔ یہ وہ عقیدہ جو ایک شروع میں دور میں شروع ہوا تھا، اور وہ آج بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے، نعوذ باللہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اس پہ، تمام مذاہب کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جسم کا ماننا، اور یہ ماننا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ سیدھی طرف ہیں، اللہ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ کی کمر ہے، اللہ تعالیٰ کپڑے پہن کر کے تخت پہ بیٹھا ہے، نعوذ باللہ، یہ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے ان پہ فتویٰ لگا ہے کفر کا، کہ وہابی جو اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں۔ وہابیوں میں بھی 34 فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ جو ہے ان کا میرا خیال ہے اکثریت ان میں سے مجسمہ عقیدے کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور یہ ابن تیمیہ کا پیدا کیا ہوا یہ فتنہ ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور آج یہاں پہ روکتے ہیں۔ آپ لوگ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق مانگتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلے اتوار ہم سورہ الانعام جو کہ 6ٹھی صورت ہے اور 55ویں صورت نزول کے ترتیب سے، اس کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ملنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس میں کوئی خطا کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے لغزش معاف فرمائے، اور اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور اس کا ثواب ہمارے آقا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور تمام انبیاء کرام، رسولوں اور اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابع کرام، تابع تابعین کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، مشائخ کرام، کل جمیل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، احیاء منہم الاموات، اور ہمارے اہل خانہ کو اس کا اور ہمیں خصوص اس کا اجر ثواب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ زندہ فرمائے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اور روز محشر حضور کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔